آپ کون سا چورن بیچ رہے ہیں؟ میں تو جمہوریت کا چورن بیچ رہا ہوں. عمران خان بھی ایک وقت میں لے کے آئے تھے اور وہ تو فلاپ ہو گیا. عمران خان صاحب نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں چیئرمین بھی کسی اور کو بننے دوں گا. ہمیں لگتا تھا کہ لیڈر تو بس ایک ہوتا ہے, وہ آ گیا تو بات ختم ہو گئی ہے, یا تا حیات قائد ہے, بس وہ ہے تو بس چلتا رہے گا. ایجنسیوں کے ٹاؤٹ ہیں, جب مجھے کہتا ہے کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ ان کو لانچ کر رہی ہے یا عسکری صحافی ہیں, تو میں سوچتا ہوں اور ہنستا ہوں. یہ تو وہ قوم ہے کہ جو اپنے لیڈر کی سگی بہن علیمہ خان کو بھی ملٹری انٹیلیجنس کا ٹاؤٹ کہتی ہے. ان کے سٹنگ چیف منسٹر نے کہا کہ علیمہ خان ایم آئی سے رابطے میں ہے. آپ کو کون لانچ کر رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہتی کہ ادارہ بنے. پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیاں, میں ہمیشہ کہتا ہوں, دکانیں اور کاروبار ہے, تو یہ پارٹی فنڈ کے نام پر کروڑوں اربوں روپے لیتی ہیں, جلسے بھی لوگوں کے پیسوں سے کرواتی ہیں, لوکل ایم این ایز ایم پی ایس کے, اور یہ پیسے پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں. یہ آپ طے کر لیجئے, یہ لکھ کے مجھ سے جیسے اسٹامپ پیپر پہ اپنے انگوٹھے لگوا لیجئے. میں زندگی میں کبھی کسی بھی طرح کا سیاسی, کسی بھی پارٹی کا کوئی عہدہ, کبھی بھی کوئی حکومت کا عہدہ یا سرکار کا عہدہ کبھی نہیں لوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میرا نام ہے عامر چاند خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ملتان پوڈ کاسٹ. خوش آمدید کہتے ہیں آج آپ کو ایک نئی ایپیسوڈ کے اندر, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ینگ لیڈر اور سینئر صحافی اقرار الحسن. انہوں نے ایک نیا منشور لیا ہے اور آج نوجوانوں تک جا رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں ان کی ہسٹری کیا ہے, کیا لے کے آئے ہیں. اقرار صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا. آپ سلامت ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا اپنے بارے میں, آپ کا 20 سال سے زائد کا تجربہ ہے صحافت میں, اور آج جو اقرار الحسن ہے اس کے پیچھے جرنی کیا تھی؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتدریج ظاہر ہے آپ اپنی منزل یا گول کی طرف جاتے ہیں, لیکن مجھے یہ بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا اور وہاں سے جب میں نکلا, اور اس سے پہلے اسلامیہ کالج سول لائنس سے میں نے لاہور کے انٹرمیڈیٹ کیا, تو میرے وہ دوست گواہ ہیں. میں نے دونوں کالجز سے نکلتے ہوئے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار اب آج کے بعد اپنے کالج میں تب میں واپس آؤں گا جب بطور چیف گیسٹ بلایا جاؤں گا. یہ نہیں کہ کوئی بڑک تھی, یا مجھے تھا کہ یار ایفرٹ کرنی ہے اور کچھ ایسا کرنا ہے کہ کالج یا یونیورسٹی آپ کو بطور چیف گیسٹ یا مہمان خصوصی واپس بلائے. زندگی میں اتنی محنت کرنی چاہیے. یہ لوگوں کو یا نوجوانوں کو ایک طرف سے کہ آپ خواب اگر بڑے دیکھیں نا, یا کوئی گول بڑا سیٹ کر لیں اپنے لیے, تو اللہ کی ذات اس میں بہت برکت عطا کرتی ہے. لیکن دو کام کریں, ایک یہ کہ نیت ٹھیک رکھیں اپنی, اور محنت کوشش کیجیے کہ جتنی آپ کر سکتے ہیں اس سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کریں. آپ نے بڑے خطرناک پروگرام بھی کیے ہیں اور سریام چلا رہے ہیں. کبھی ایسا لگا ہو کہ آپ پیچھے ہٹے ہو کہ اب میں نہیں کروں گا, کوئی خطرہ کوئی اس طرح کبھی بھی نہیں. اس میں سمجھتا ہوں کہ میری فیملی اگر مجھ پہ پریشر ڈالتی, کیونکہ وہ بہت گھبرا جاتے تھے یا وہ بہت پریشان ہو جاتے تھے جب میں جیل میں جاتا تھا, یا جب میری ہڈیاں ٹوٹتی تھیں, یا جب مجھ پہ تشدد ہوتا تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کبھی بھی فیملی نے یہ نہیں کہا کہ بس ایک بیٹا, مثلا میری والدہ کہتی ہے پتر ایک کوئی پتر ہے, دھیان کر, خیال کر. تو میرے دوستوں نے, میری فیملی نے, میرے رشتہ داروں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, اور سب سے زیادہ سپورٹ تھی وہ لوگوں کی دعاؤں سے تھی. یعنی آپ کہیں جا رہے ہیں, کوئی بزرگ خاتون آنکھوں میں آنسو لے کر آپ سے مل کر کہتی ہے کہ بیٹا میں تہجد کے سجدے میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں, تو اس سے آپ کو بڑا حوصلہ ملتا ہے. بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ میں مقام ابراہیم پہ آپ کے لیے نفل پڑھ کے آیا ہوں. کسی نے کہا کہ اقرار بھائی ہم آپ کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیاں پکڑ کے دعا کرتے رہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن سے پھر آپ کو لگتا ہے یار کہ میں اگر مر بھی جاؤں تو بھی اتنا پیار, اتنی دعائیں, وہ بھی شاید ان کے نزدیک موت بھی بہت چھوٹی چیز لگتی تھی. تو اس لیے پھر اللہ نے حوصلہ بھی دیا, کوئی خوف یا ڈر بھی نہیں رہا, اور یہ کوشش کی کہ کسی لالچ یا دباؤ میں بھی نہ آئے. کوئی ایک پروگرام جو آپ کو یاد ہو کہ آپ نے کہا ہو کہ یہ جو ہے نا بہت زبردست رہا ہے میرا؟ ایسے مشکل ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ ماں کو اپنے سارے ہی بچے عزیز ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے میں نے تو ہر پروگرام میں بڑی جان ماری, بہت محنت کی. 2-3 مختلف طرز کے پروگرام بتا دیتا ہوں. ایک تھا کہ ہم نے ایک لڑکی کو, بچی کو بازیاب کروایا تھا کراچی کے علاقے لیاری سے. وہ بچی 22 سال پہلے اغوا ہوئی تھی. رحیم یار خان سے اس کو کسی نے اغوا کیا تھا, اٹھا کے کراچی میں بیچنا شروع کیا, ایک اڈے سے دوسرے اڈے پر, دوسرے اڈے سے تیسرے اڈے پر. حالت یہ تھی کہ اسے بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا جاتا تھا. یعنی آپ نے بس اگر لاکھ روپے میں خرید لی, پھر جو مرضی کریں اس کے ساتھ آپ. اچھا. تو اس کو جگہ جگہ سے لوگوں نے سگریٹیں جلا جلا کے داغا ہوا تھا, استریاں لگائی ہوئی تھیں, پورے بدن پہ اس بیچاری کے زخموں کے نشانات تھے. پھر زبردستی اس کی کسی کے ساتھ شادی کر دی گئی تھی, اس کے نتیجے میں اس کی ایک بیٹی پیدا ہو گئی تھی. اب جب وہ جسم فروشی کا دھندا نہیں کرتی تھی تو پھر اس کی بیٹی کو مار مار کے اس کو مجبور کیا جاتا تھا کہ تم یہ کام کرو. بچی بھی ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی. تو ہم نے جب اس کو ریکور کیا, اور اس وقت لیاری میں بہت امن و امان کی صورتحال خراب تھی, تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وہاں سے اس کو لے کر آئے. پھر ظاہر 22 سال پہلے وہ جہاں سے آئی تھی وہ بھول چکی تھی کہ وہ اس کا گھر رحیم یار خان میں ایگزیکٹلی کہاں تھا. 2-3 باتیں اس کو یاد تھیں. ایک یہ یاد تھا کہ بابا دینا پان والا کوئی ہمارے گھر کے گلی کی نکڑ پہ ہوتا تھا, یا گھر کے سامنے ایک سینما تھا پرانا. تو بہت 22 سال میں بہت کچھ بدل گیا تھا. اس کا باپ فوت ہو گیا تھا, اس کا بھائی بڑا
گناہوں کے نشے پر لگ گیا تھا. ماں نے باپ کے فوت ہونے کے بعد دوسری شادی کر لی تھی. پھر ہم نے بڑی مشکل سے اس کا گھر ڈھونڈا, اور جب اس کی ماں سے اس کو ملوایا تو وہ جو منظر تھا نا, وہ یعنی ایسا تھا کہ جو آج ابھی بھی اس سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا, ایک پروگرام کو کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے, پروسیس کس طرح سے ہوتا ہے سارا؟ بعض اوقات تو سالوں لگ جاتے ہیں. ہم نے ایک شف کا جو ابھی ریسنٹلی وہ کیا, تو اس کی وجہ 3 سال کی ہماری اسٹرگل تھی. 3-4 سال سے ہم سوچ رہے تھے, ڈھونڈ رہے تھے کہ یار یہ جو آنکھ سے چین نکالتا ہے یا منہ سے کیلیں برآمد کر کے کہتا ہے میری کرامت ہے, اگر یہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ کیسے کرتا ہے اور ہم ایکسپوز کر دیں کہ یہ کرامت نہیں ہے تو ٹرک ہے, تو مزہ آ جائے. تو ہم نے 2-3 سال بہت کوشش کی. پھر ایک دم اللہ نے اچانک ایک آدمی آیا, اس نے کہا جی مجھے پتہ ہے یہ کام کیسے کرتا ہے, اور پھر اس نے ہمیں سکھایا, خود بھی وہ کر کے دکھایا. تو بہت اوقات برسوں لگتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے 6-8 مہینے ایفرٹ کر کے ایک پروگرام تیار کیا, ایک SHO کی یا ایک متعلقہ افسر کی آپ کے پاس ایویڈنس آ گئی, اور جب ریڈ کرنا تھا پتہ لگا اس کا ٹرانسفر ہو گیا یا سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کہاں گیا. تو بہت مہینوں, بہت سالوں, بہت ایفرٹ ہوتی ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 2 سال ایفرٹ کی, 1 سال ایفرٹ کی, اور اس کا رزلٹ نہیں نکلتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ایسا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اس محنت کا رزلٹ کہیں اور سے, یعنی آپ 1 منٹ جاتے ہیں اور فوراً کوئی نہ کوئی پروگرام آپ کو اچھا مل جاتا ہے. آپ نے بڑے بڑوں کو ہاتھ ڈالا ہے, اپنی سیکورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کرتے ہیں؟ اپنی سیکورٹی, جب میں کراچی میں تھا تو پھر 8-10-12 گارڈز ہوتے تھے میرے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ بھی. بچہ جب اسکول جاتا تھا تو بھی گارڈز موو کرتے تھے ساتھ, کیونکہ وہاں 2012 میں ہم نے شروع کیا تھا اور وہاں بڑا مشکل کام تھا. لیاری گینگ وار تھا, MQM کا سیکٹر یونس کا معاملہ تھا, پھر وہاں پہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کا اپنا ایک ہولڈ تھا. بہت ہی وہاں قتل و غارت گری تھی 2011-12 کے اندر. تو وہاں پہ اگر آپ کسی پھل والے کو یا پنکچر والے کو بھی پکڑتے تھے تو وہ کسی نہ کسی کو بھتہ دے رہا ہوتا تھا, روزانہ کا بیسک 50 ہی دیتا تھا. یا گٹکے کی کوئی فیکٹری تھی, وہ کسی نہ کسی کی پیٹرنیج میں کام کر رہی ہوتی تھی. تو ہوتا پھر یہ تھا کہ ہم جب پروگرام کرتے تھے تو اس کے بعد بہت امینس پریشر آتا تھا, تو وہاں سیکورٹی رکھنا ضروری تھا. اس کے بعد پھر میں ابھی لاہور شفٹ ہوا ہوں, تو بس کچھ زیادہ نہیں, بس گھر پہ جو ایک آدھ گارڈ ہوتا ہے وہ ویسا ہی. اچھا اقرار صاحب, آپ کیا واقعی ایک سیاسی جماعت بنانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ میں چاہتا ضرور ہوں کہ ایک سیاسی جماعت بنے, لیکن میں وہ سیاسی جماعت نہیں بنانا چاہ رہا. دیکھیں, جرنلسٹ جو ہیں دنیا بھر میں, یا جو صحافی ہیں یا جو لکھاری ہیں, ان کا یہ کام ہے کہ وہ فکری, اصلاحی, نظریاتی تحریکیں چلاتے رہتے ہیں آف اینڈ آن, کہ یہ ہونا چاہیے, معاشرے میں یہ پرابلم ہے, سوسائٹی میں یہ ایشو ہے, اس کو ایسے ٹھیک ہونا چاہیے. یہ بس ایک اس طرح کی تحریک ہے جس کے نتیجے میں میری خواہش ضرور ہے کہ ایک سیاسی جماعت وجود میں آئے. ایک ایسی سیاسی جماعت ہو جس کے اندر نوجوان ہوں, نوجوان اس میں لیڈ کریں, نوجوان آپس میں انٹرنل الیکشن کے ذریعے اپنی لیڈرشپ کو منتخب کریں, جیسے دنیا بھر کی کسی بھی جمہوریت یا بڑی پولیٹیکل ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر ہوتا ہے. کوئی ایک آدمی یا کوئی ایک خاندان اس پارٹی کا مالک و مختار نہ ہو, لوگ اس کے مالک اور مختار ہوں, لوگ فیصلہ کریں, اور ہر ایک ٹرم کے بعد, ایک مخصوص مدت کے بعد لیڈرشپ تبدیل ہوتی رہے. ونس اگین, جیسے برطانیہ کی لیبر پارٹی میں, کنزرویٹو پارٹی میں, امریکہ کی ڈیموکریٹس میں, ریپبلکن میں, جرمنی کی CDU میں, بھارت کی BJP میں, بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے کہ جہاں لیڈرشپ تبدیل ہوتی رہتی ہے. نیا بلڈ, نئے نظریات, نئے لوگ شامل ہوتے رہتے ہیں, لوگ اپنی ٹرم پوری کر کے اپنی خدمات سر انجام دے کر جاتے رہتے ہیں. آپ نے پارٹیوں کی مثالیں دی, آپ کس پارٹی سے متاثر ہو کے اپنی پارٹی بنا رہے ہیں؟ میں اپنی پارٹی نہیں بنا رہا, میں چاہ رہا ہوں نوجوان ایک پارٹی بنائیں, اور میں حلفاً یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے بار بار کہ میں اس پارٹی میں کبھی کوئی عہدہ نہیں لوں گا. اس پارٹی کی بنیاد پر یا ویسے بھی کبھی کوئی سیاسی یا حکومتی عہدہ نہ قبول کروں گا, نہ اس کا امیدوار ہوں گا, نہ کبھی کوئی الیکشن لڑوں گا, نہ کبھی کوئی ڈیزگنیشن لوں گا. تو اس لیے یہ کہنا کہ میں پارٹی بنا رہا ہوں, تو اس صورت میں کہ میں پارٹی بناؤں وہ میرے نام پر رجسٹرڈ ہو, میں اس کا, تو یہ جو بھی نوجوان اللہ کرے کہ کریں کہ اس میں وہ ان کے نام پر ہو, اس کو لے کر آگے بڑھیں, وہ خود اس کا نام. پاکستانی سیاست میں آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ پاکستانی سیاست میں میرا رول ماڈل اگر ہوتا تو میں پھر کہتا کہ یار اس کو فالو کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی سیاست میں ہمیں سسٹم کو رول ماڈل بنانا چاہیے, ہمیں ڈیموکریٹک نظام کو لے کر آنا چاہیے, وہ رول ماڈل ہونا چاہیے ہمارا. انٹرنیشنلی کوئی ایسی پارٹی جو آپ کو پسند ہے؟ ناٹ اسپیسیفک, لیکن یہ جو جن پارٹیز کی میں نے مثال دی, مجھے لگتا ہے کہ ان پارٹیز کی طرز پر پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت ہونی چاہیے, پارٹیوں کے اندر بھی فیئر الیکشنز ہونے چاہیے, پارٹیوں کے اندر بھی جو ان کا آئین ہے جو کہتا ہے کہ پارٹی میں الیکشن کے ذریعے لیڈر منتخب ہوگا, اس پر بھی عمل ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ جواد احمد بھی آئے تھے سیاست کے اندر, وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. ابرار الحق نے بھی آ کے توبہ طیب ہو گئے. نجم سیٹی نگران وزیر تک پہنچے. اس کے ساتھ محسن نقوی کی بات کروں تو وہ وزیر داخلہ تک پہنچے. آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ابھی قرآن مجید پہ آپ حلف لے لیجئے کہ کبھی زندگی میں کوئی نگران, کوئی پرماننٹ, کوئی سیاسی, کوئی حکومتی, کوئی پارٹی کا عہدہ, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں لوں گا نہیں, پھر ایک وقت آتا ہے وہ کہتے ہیں لوگوں نے مجھے چونکہ قوم کے وسیع تر مفاد میں, تو میں قبول بھی نہیں کروں گا کبھی. یہ آپ طے کر لیجئے, یہ لکھ کے مجھ سے جیسے اسٹامپ پیپر پہ اپنے انگوٹھے لگوا لیجئے کہ میں زندگی میں کبھی کسی بھی طرح کا
سیاسی کسی بھی پارٹی کا کوئی عہدہ، کبھی بھی کوئی حکومت کا عہدہ یا سرکار کا عہدہ کبھی نہیں لوں گا، نہ اس کو مانگوں گا، نہ اس کا امیدوار ہوں گا، نہ کسی کے کہنے پر اس کو قبول کروں گا. نہ میری زندگی میں جو میں کام کر رہا ہوں یا تو یہ کروں گا یا اس کے علاوہ روزگار کے اور رزق کے کوئی اور. اچھا، پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ رہی ہے کہ کسی پارٹی نے آ کے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، کسی نے روٹی کپڑا مکان کا لگایا، کسی نے یود کا چورن بیچا ہے. آپ کون سا چورن بیچ رہے ہیں؟ میں تو جمہوریت کا چورن بیچ رہا ہوں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جمہوریت ہونی چاہیے، اور جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ پارٹیوں کے اندر سے اس کا آغاز ہونا چاہیے. یعنی بنیاد میں پہلے جمہوریت لے کر آئیں. جب آپ اپنی پارٹی کے اندر الیکشنز کروائیں گے، فیئر الیکشنز کروائیں گے، پھر کسی منہ سے آپ ملک میں فیئر الیکشنز کی بات کر سکیں گے. جب آپ اپنے پارٹی کی آئین پر عمل کریں گے، جن میں جو کہ ہر آئین میں لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ الیکشنز کے ذریعے لیڈرز کو منتخب کریں، پھر آپ کسی منہ سے ملک میں آئین کی بالادستی کی بات کریں. آپ کی پارٹی کا آئین کیا ہوگا؟ کوئی موٹی بات نہیں، میں وہی عرض کروں چونکہ یہ میری پارٹی نہیں ہے، نہ میں اس کا آئین لکھوں گا، نہ میں اس کا منشور لکھوں گا. میرا یہ خیال ہے، نہ میں اس کا کوئی نام رکھوں گا. میں ایک بنیادی خیال پیش کر رہا ہوں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے، وہ اس کے منتخب لیڈرز فیصلہ کریں اس کے بعد کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے، اس کا منشور کیا ہوگا، انہوں نے کس طرح سے پارٹی کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اس کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا. اگر میں نے یہ فیصلہ کیا تو پھر تو وہی بات ہے کہ میں ایک فیصلہ مسلط کر رہا ہوں گا نوجوانوں کے اوپر. تو میں ایک خیال تک اپنی اس مہم کو یا تحریک کو محدود رکھ رہا ہوں، وہ یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا بھر کی سیاسی جمہوری جماعتوں کی طرح پاکستان میں بھی ایک سیاسی جمہوری جماعت ہونی چاہیے، جس کے اندر الیکشنز کے ذریعے، میرٹ کے ذریعے نوجوانوں کو لیڈر بنانے کا موقع برابر موقع ہو. آپ جو سیاسی جمہوری جماعت کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے، کب تک مستحکم ہو سکتی ہے؟ واللہ عالم. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کام جلدی ہو جائے گا، اس لیے کہ میں پچھلے 8-10 دن سے ہی نکلا ہوں، یہ بات کر رہا ہوں یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، گلی گلی محلے ہم بات کر رہے ہیں، جرنلسٹ سے، انفلوئنسر سے، یوٹیوبر سے، ٹک ٹاکر سے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کام جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے کوئی ٹائم لائن میرے ذہن میں نہیں ہے کہ چند ہفتے لگیں گے. یہ پیغام مجھے یقین ہے کہ چند ہفتوں میں انشاءاللہ پوری قوم تک پہنچ جائے. اچھا، جس طرح سے آپ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جا کے نوجوانوں سے بات کرتے ہیں، اسی طرح سے میاں عامر محمود بھی جا کے یونیورسٹی اور کالجوں میں بات کر رہے ہیں، اور وہ 33 صوبوں کا بھی ایک اپنا موٹو لے کے آئے ہیں. آپ اسی کو فالو کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کس طرح چل رہے ہیں؟ وہ بھی تو نوجوانوں سے بات کر رہے ہیں. آپ کا کیا مقصد ہے، ان کا کیا وہ تو مقصد ایک ہے؟ اور بالکل ایک مختلف بات کر رہے ہیں نا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈویژنز ہیں انہی کو صوبوں میں تبدیل کر دیا جائے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے. وہ تو ایک بالکل الگ طرح کی کیمپین ہے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ سیاسی پلیٹ فارم اس طرح سے وجود میں آنے چاہیے کہ جن کے اندر ڈیموکریسی ہو. میں تو کہہ رہا ہوں کہ گلی محلے میں، برطانیہ میں بوروز ہوتی ہیں یا کاؤنسلز ہوتی ہیں، امریکہ میں میونسپیلٹیز ہیں یا کاؤنٹیز ہیں، ان کی طرز پر پاکستان میں بھی جو ہمارے لوکل ناظم اور چیئرمین اور کاؤنسلرز ہوتے ہیں، ان کو مکمل با اختیار کریں. دنیا بھر میں ان لوگوں کے انڈر تعلیم کا نظام بھی ہوتا ہے، اپنے علاقے کی ہیلتھ بھی ان کے زیر انتظام ہوتی ہے، انفراسٹرکچر بھی ان کے زیر انتظام ہوتا ہے. امریکہ میں تو پولیس بھی لوکل نمائندوں کے زیر انتظام ہوتی ہے. تو ہمیں گلی محلوں کے نوجوانوں کو، وہاں کے الیکٹڈ لوگوں کو اتنا امپاور کرنا ہے کہ ان کے کام گلی محلے میں، ٹاؤن میں، یونین کونسل میں اور وارڈ کی سطح پر ہونا شروع ہوں. کیا فیوچر میں میاں عامر محمود کے ساتھ آپ الحاق کرنا چاہیں گے؟ نہیں، ان کی اپنا ایک نیریٹو ہے. مجھے نہیں لگتا وہ تو اگین میں بھارتی نوجوانوں کی کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے وہ ایسی شخصیات جو آلریڈی اپنا کردار ادا کر چکی ہیں یا کسی بھی اور طرح سے کر رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید ظاہر اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ نوجوان آئیں، نوجوان لیڈ کریں. اچھا، جو آپ پروسیس بتا رہے ہیں یہ کوئی مشکل پروسیس نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ایک ویب سائٹ، کوئی پورٹل لانچ کیا جائے جس میں رجسٹر کریں، اس کو پھر آگے لیڈ کریں، پھر آگے کریں، یہ تو ایک مشکل عمل نہیں ہو جائے؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. جو میرے ذہن میں ہے، جو خاکہ، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک ویب سائٹ، اور ہم نے کام 2018 میں ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ٹیم سریام کا ایک والنٹیئرز کا نیٹ ورک بنا کے آلریڈی کیا ہوا ہے. 18 لاکھ لوگ اس میں رجسٹرڈ ہیں ہمارے پاس. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نوجوان خود کو رجسٹر کرنا شروع کریں، اندازہ ہو جائے کس شہر میں، کس یونین کونسل میں کون کون لوگ ہیں، اور ان کو یہ اختیار ہو. ایک میرٹ بیسڈ سسٹم بنا دیا جائے 100 نمبروں کا، جس میں 20 نمبر اس کی تعلیم کے، 20 نمبر اس کی شخصیت کے، 20 نمبر اس کے سوشل ورک کے، 20 نمبر اس کے سوشل نیٹ ورک کے، اور 20 نمبر اس کے جو پارٹی کے ٹریننگ پروگرامز ہیں ان کو اٹینڈ کرنے کے رکھے جائیں. ان میں سے جو 60، 65 یا 80 نمبر یا جو بھی آپ طے کریں وہ نمبر لے، وہ پہلا الیکشن لڑ سکے یونین کونسل میں اس پارٹی کے پریزیڈنٹ بننے کا. اور جو ممبرز ہیں، جو رجسٹرڈ ممبرز ہیں، وہی اس کو ووٹ کر سکیں. اس کے نتیجے میں جو یونین کونسلز کے پریزیڈنٹس ہوں، ان میں مقابلہ ہو اور ان میں سے کوئی تحصیل کا پریزیڈنٹ بن جائے. تحصیل کے جتنے بھی پریزیڈنٹس ہیں وہ اپنے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن لڑنے کے اہل ہوں اور تحصیل کے لوگ اس کو ووٹ دیں. جو ڈسٹرکٹس کے پریزیڈنٹس ہیں وہ صوبے کا پریزیڈنٹ چوز کریں اپنے درمیان میں سے ووٹ کے ذریعے، جو بھی ان میں سے آگے آتا ہے. اور جو صوبوں کے 4 پریزیڈنٹس ہوں اس پارٹی کے، ان میں سے کوئی ایک نوجوان، کوئی ایک پریزنٹیبل شخص وہ ملک میں اس پارٹی کا چیئرمین بن جائے خاص مدت کے لیے، جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے. عمران خان بھی ایک وقت میں لے کے آئے تھے
اور وہ تو فلاپ ہو گیا. آپ کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ نہیں وہ اس لیے فلاپ ہو گیا کہ چونکہ عمران خان صاحب نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں چیئرمین بھی کسی اور کو بننے دوں گا. انہوں نے یہ بھی کبھی نہیں کہا کہ وزیر اعظم بھی کوئی نوجوان ہوگا میری پارٹی میں. انہیں جب موقع ملا بدقسمتی سے تو شیخ رشید کو، فردوس عاشق اعوان کو، پرویز خٹک کو، پرویز الہی کو، ایسے لوگوں کو وہ آگے لے کر آئے. اس وقت جو سچویشن تھی اس کے اکارڈنگلی. تو یہ ہماری جو بات ہے وہ خان صاحب کی بات سے بالکل مختلف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ یہ خیال پیش کر رہا ہے ضروری ہے کہ وہ بھی عہدے کا امیدوار نہ ہو. کیونکہ اگر میں کہوں گا نا میں پارٹی چیئرمین ہوں گا تو پھر میں بھی اپنی پارٹی میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ کوئی نیچے سے آئے اوپر اور میری سیٹ کو لے اور مجھے کبھی سائڈ پر ہونا پڑے. مجھے لگتا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ کوئی شخص ایک ایسی کیمپین چلا رہا ہے جس میں وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے وزیر اعظم بنائیے، مجھے لیڈر بنائیں یا مجھے ووٹ دیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لیڈر بنیے، آپ وزیر اعظم بنیے، آپ ایک اسٹرگل کیجیے پولیٹیکل، جس کے نتیجے میں آپ میں سے لیڈر الیکٹ ہو کر میرٹ کی بنیاد پر اوپر آئیں. کسی بھی پارٹی کو چلانے کے لیے فنڈز چاہیے ہوتے ہیں، الیکشن کروانے کے لیے، جلسے جلوس کرانے کے لیے. ایک چھوٹا سا بھی اگر ہم گراؤنڈ لیول پہ بھی الیکشن دیکھیں، وکیلوں کا الیکشن دیکھیں، چند ہزار ووٹ ہے، اس میں بھی کروڑوں خرچ ہوتے تھے. آپ کی پارٹی کو فنڈ کہاں سے ملیں گے؟ دیکھیں یہ ساری دنیا میں جتنے سوال ہم اٹھا رہے ہیں نا، چونکہ ہم نے یہ سسٹم کبھی دیکھا بھی نہیں پاکستان کے اندر، نہ ہی ہم نے کبھی اس کو اسٹڈی کیا کیونکہ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں. ہمیں لگتا تھا کہ لیڈر تو بس ایک ہوتا ہے، وہ آ گیا تو بات ختم ہو گئی ہے، یا تا حیات قائد ہے، بس وہ ہے تو بس چلتا رہے گا. یہ سارے سوالوں کے جواب دنیا تلاش کر کے ان کا حل نکال کے اس وقت اس پر عمل کر رہی ہے. آپ نے کیا حل نکالا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں نے کوئی حل نہیں نکالا، میں وہ حل موجود ہے ساری دنیا میں. برطانیہ کے اندر ایک کینڈیڈیٹ سپورٹ فنڈ ہوتا ہے پارٹی کے پاس. پارٹی 3 طرح سے فنڈنگ کرتی ہے نارملی عام طور پر. ایک جو پولیٹیکل پارٹیاں دنیا کی جو ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کارپوریٹ فنڈ ریزنگ کرتی ہیں، کارپوریٹ فنڈز آتے ہیں ان کے پاس. دوسرا فنڈ ریزنگ ایونٹس کے ذریعے. تیسرا ان کو گورنمنٹس گرانٹ دیتی ہیں. مختلف جو حکومتیں ہیں وہ ان کے ووٹ شیئر کی بنیاد پر ان کو گرانٹ دیتی ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر مڈل کلاس لوگوں کو الیکشن لڑنے کے لیے فنڈ فراہم کر سکیں. تو چونکہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیاں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، دکانیں اور کاروبار ہے، تو یہ پارٹی فنڈ کے نام پر کروڑوں اربوں روپے لیتی ہیں، جلسے بھی لوگوں کے پیسوں سے کرواتی ہیں، لوکل ایم این ایز ایم پی ایس کے، اور یہ پیسے پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں. پارٹیاں جو ڈیموکریٹک ادارے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فنڈ کرتے ہیں اپنے نوجوانوں کو. دیٹ از وائی جو بل کلنٹن ہے جیسا ایک یتیم اور غریب بچہ جو ہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، براک اوباما جیسا آدمی آگے آ جاتا ہے، جو بائیڈن جیسا آدمی امریکہ کا صدر بن جاتا ہے. بالکل ہمبل بیک گراؤنڈ، لوور مڈل کلاس. برطانیہ میں ٹونی بلیئر کی مثال ہے، رشی سونک کے والد. انٹرنیشنلی ہم مثالیں دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے اندر تو اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے. جتنے بھی پارٹیاں ان کو ایک فنڈ کر رہے ہیں، گروپس ہیں جو اس کو ان کا اسپانسرڈ گروپ ہے، تو وہ پھر آپ کی پارٹی کیسے چلے گی؟ نہیں میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر یہ سسٹم نہیں ہے، اول تو ہے، میں اس کی مثال بھی آپ کو دیتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آنا نہیں چاہیے ایک مڈل کلاس نوجوان کو یا عام آدمی کو موقع نہیں ملنا چاہیے. اور جب ہمارے پاس دنیا بھر میں مثالیں موجود ہیں تو اس کو ہم لوکلائزڈ کسٹمائز کر کے یہاں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں بھی جماعت اسلامی کی شکل میں ایک ایسی مثال موجود ہے جس کے اندر عام لوگوں کو پارٹی بھی سپورٹ کرتی ہے. اسی وجہ سے سراج الحق جیسا لوور مڈل کلاس کا انسان بھی پارٹی کا امیر بن سکتا ہے، حافظ نعیم جیسا مڈل کلاس آدمی بھی پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے. تو اس طرح کی مثال پاکستان میں موجود تو ہے. آپ نے فنڈ ریزنگ کی بات کی ہے، پی ٹی آئی نے بھی ایک دور میں کووڈ کے دور میں فنڈ ریزنگ کی تھی شاید، اور وہ فنڈ ریزنگ بھی اس کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ چندہ لے کے اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، عوام کی جیب سے پیسے لے رہے ہیں. جو آپ جس ٹیلی تھون کا غالباً ذکر کر رہے ہیں شاید وہ شوکت خانم کے لیے تھی، پھر اس کے بعد وہ ڈیمز کے لیے ثاقب نثار صاحب نے فنڈ کی. میرا نہیں خیال کہ اس میں فنڈ ریزنگ تو پوری دنیا میں پارٹیاں کرتی ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کا یہ رائٹ ہوتا ہے، اس پر کبھی بھی تنقید نہیں کی جاتی. یہ تنقید ضرور ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف پر کہ فارن فنڈنگ کیس میں کچھ ایسے لوگوں سے یا ایسے آرگنائزیشن سے فنڈ لینے کا تھا کہ جس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے. اوور آل پارٹیاں فنڈ پر چلتی ہیں. آپ جس پارٹی کی بات کریں اس کو کسی بھی سورس سے فنڈ ملتا ہے، تو کیا وہ فنڈ کرنے والا ادارہ یا شخص پارٹی کے منشور کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا؟ نہیں دیکھیے یہ میں بات کر رہا ہوں، پھر وہی بات کی، یہ وہ سارے سوالات یا مسائل ہیں جن کا دنیا حل تلاش کر چکی ہے کہ پارٹی کا جو منشور ہے اس پر عمل کرتے ہوئے آپ، یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں اگر کسی سے یہ کہوں کہ یار آپ مجھے ایک اسپتال بنانے کے لیے 1000 روپے فنڈ کریں، یا میں کہوں کہ یار آپ ایک ایسا نظام بنانے کے لیے جو جمہوریت کی بنیاد پر ہو، جو میرٹ کی بنیاد پر ہو، اس کے لیے 1000 روپے دیں، اور یہ نظام اس میں اگر شفافیت ہوگی تو شاید اس جیسے ایک 100 اسپتال بنائے گا. تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس طرح کے ایک پولیٹیکل اسٹرکچر کو فنڈ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. آج کا جو نوجوان ہے وہ بہت سارے سوال پوچھتا ہے اور اس کو شک ہوتا ہے ہر بندے کو جو بھی چیز لے کے سامنے آ رہا ہے. آپ وضاحتیں دے دے کے تھک نہیں جائیں گے؟ نہیں میں وضاحتیں دے کے نہیں تھکوں گا. مجھے حوصلہ پتہ ہے کس چیز سے ملتا ہے. جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ ایجنسیوں کے ٹاؤٹ ہیں، جب مجھے کہتا ہے کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ ان کو لانچ کر رہی ہے یا عسکری صحافی ہیں، تو میں سوچتا ہوں اور ہنستا ہوں کہ یار میں کس بات پر پریشان ہوں. یہ تو وہ قوم ہے کہ جو اپنے لیڈر کی سگی بہن علیمہ خان کو بھی ملٹری انٹیلیجنس کا ٹاؤٹ کہتی ہے. ان کے سٹنگ چیف منسٹر نے کہا کہ علیمہ خان ایم آئی سے رابطے میں ہے. میں سوچتا ہوں کہ یار اس پارٹی کے اندر کون سا
ایک آدمی ہے جس کو یہ آپس میں ٹاؤٹ نہیں کہہ رہے, سب کے سب ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں, سب کے سب ایک دوسرے کو ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں. پھر میں سوچتا ہوں کہ یار بیچارے وہ اتنی فرسٹریشن میں ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے, اپنی لیڈر کی بہن کو معاف نہیں کر رہے جو بہت قابل احترام اور قابل عزت ہے ہمارے لیے, تو میں کس کھیت کی مولی ہوں. تو لہٰذا میں پھر فکر مند نہیں ہوتا, میں کہتا ہوں اب بیچاروں کا یہ رویہ ہی بن گیا ہے, اس پر کیا پریشان ہو. اچھا, پاکستان میں ڈنڈے سوٹے کی سیاست کا رواج ہے, آپ تیار ہیں جیل جانے کے لیے؟ پاکستان میں جس سیاست کا رواج ہے نا, میں اس رواج کو تو تبدیل کرنے کی گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ ایک آدمی کے لیے وہ ہر چیز قربان کرتا ہے اپنے اقتدار تک یا کرسی تک پہنچنے کے لیے. وہ لوگوں کو اشتعال بھی دلاتا ہے, وہ لوگوں کو باہر بھی نکلواتا ہے, وہ غیر قانونی اور غیر آئینی کام کروانے کی کوشش کرتا ہے اور خود بھی کرتا ہے, صرف اس لیے کہ اس کو وزیر اعظم بننا ہوتا ہے. ایک آدمی یا ایک خاندان کا فیصلہ ہوتا ہے. تو میں جس نظام کی آپ سے گزارش کر رہا ہوں یا جس خیال کا منظرنامہ یا خاکہ میں پیش کر رہا ہوں, اس میں بہت گنجائش نہیں ہے ڈنڈے سوٹے کی سیاست کی. اچھا, کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جنرل ایوب, مسلم لیگ کو جنرل جیلانی اور پی ٹی آئی کو فیض گروپ جنرل پاشا نے لانچ کیا تھا. آپ کو کون لانچ کر رہا ہے؟ یہی تو پرابلم ہے, جب انڈیویژولس کی بات ہوتی ہے تو یقیناً اسٹیبلشمنٹس لے کر آتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہتی کہ ادارہ بنے. تو مجھے لانچ کرنے سے مراد ہے بہت نالائق ہوں گے کہ اگر وہ مجھے اس طرح سے لانچ کر رہے ہیں کہ اس نے نہ کوئی عہدہ رکھنا ہے, یہ حلف دے رہا ہے, قرآن پر قسمیں کھا رہا ہے, کہہ رہا ہے میرے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے, اور اس صورت میں مجھے وہ لانچ کر رہے ہوں گے جب مجھ سے وہ کوئی کام ہی نہیں لے سکیں گے. یعنی اگر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر میں عمل کرتا ہوں, پارٹی کا کوئی عہدہ اپنے پاس نہیں رکھتا, فیصلہ سازی کا کوئی اختیار اپنے پاس نہیں رکھتا, یا کسی بھی طرح کا کوئی ڈیزگنیشن میں کہتا ہوں جی میں حلفاً قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں, تو پھر تو وہ بہت بے وقوف ہیں کہ مجھے لانچ کر رہے ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے, جو کسی عہدے پر ہی نہیں ہوگا. صاحب عقل کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے. آج سے پہلے افراد کی لانچنگ ہوتی رہی ہے, نظام اسٹیبلشمنٹ کبھی لانچ نہیں کرتی. میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ فرد کہہ رہا ہے کہ میں نہیں آؤں گا, فرد کہہ رہا ہے کہ میں کبھی کسی عہدے کا امیدوار نہیں ہوں گا نظام بنا لی سے. تو اسٹیبلشمنٹ نے کبھی نظام کو سپورٹ نہیں کیا. اچھا, آپ نے سریام پروگرام شروع کیا تھا آج سے کئی برس پہلے, اور آپ کی ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ ٹیمیں بھی ہیں, آپ ان سے جا کے ملتے بھی ہیں, خطاب بھی کرتے ہیں, ان سے رابطے میں ہیں, وہ آپ کو سورس بھی ہیں آپ کا. آپ نے تب سے یہ سوچ لیا تھا کہ اپنا یہی ایجنڈا ہے سریام کے پیچھے کہ میں پھر پارٹی لانچ کروں گا؟ نہیں, میں نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا. میں تب بھی کہتا تھا, میں آج بھی کہتا ہوں میں پارٹی لانچ نہیں کر رہا. تب بھی کوئی سیاسی انیشیٹو نہیں تھا میرا. سریام میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ آپ کو نوجوانوں کو اکٹھا کر کے کوئی ایک پیغام دیتے رہنا چاہیے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیغام کی حد تک یہ میری ذمہ داری ہے اور میں دیتا رہوں گا انشاءاللہ. اچھا, آپ سنسنی خیز انسیڈنٹ دکھاتے ہیں, ٹی وی پہ آپ آتے ہیں, اچھے لگتے ہیں, لوگوں کو ایکسپوز کرتے اچھے لگتے ہیں, سیاست کو چھوڑیں کیوں اس میں آ کے آپ اپنا؟ میں سیاست میں نہیں آ رہا ہوں, میں ہماری آپ کی بحث ہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں میں اپنا پیغام ہی پہنچا رہا ہوں لوگوں تک. لیکن چونکہ ظاہر ہے جو لوگ اس وقت سیاست میں موجود ہیں, جو ان کے سیاسی گماشتے ہیں, جو ان سے فائدے لینے والے لوگ ہیں, ان کو اتنی جلدی یہ بات ہضم نہیں ہوگی. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ وقت آئے گا انشاءاللہ کہ لوگ اس بات کو, اس پیغام کو قبول کریں گے, اور کر رہے ہیں الحمدللہ. کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں اپنے؟ بس یہ پیغام ہے, اس میں کوئی اس پر بحث کیجئے کہ کیا نوجوانوں کو آگے نہیں آنا چاہیے, کیا نوجوانوں کا کوئی ایسا پلیٹ فارم یا سیاسی جماعت نہیں ہونی چاہیے جس میں میرٹ اور الیکشن کے ذریعے لیڈر کا فیصلہ ہو, چاہے ایک عام آدمی کو یا مڈل کلاس کے نوجوان کو آگے آنے کا برابر موقع نہیں ملنا چاہیے, کیا دنیا کی سیاسی جماعتیں اسی طرح سے نہیں چل رہی جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جو کامیاب جمہوریتیں. میرا یہ خیال ہے کہ نوجوانوں کو اب سے گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے, لیڈروں کے پوسٹر چپکانے اور ان کے لیے ٹویٹیں کرنے کی بجائے اپنے بارے میں جدوجہد کرنی. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اقرار حسن موجود تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک ایسا نظام ہو جس میں عام آدمی بھی اوپر والی پوسٹ تک جا سکے. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.